बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। तो कल हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने देखा नमाज की फजीलत, नमाज के लिए हमें कैसे तैयार करना है, हमारी नमाज मुनाफिकों से कैसे डिफरेंशिएट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, मोमिन की नमाज कैसी होनी चाहिए और मुनाफिक की नमाज कैसी होती है, ये हमने देखा। अब हमें ये एहसास हो रहा है कि हमको कैसी हमारी नमाजें क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे गुनाहों को डिटॉक्स करे, हमें गुनाहों से पाक करें। एक हदीस में आता है कि एक सजदा इंसान का एक गुनाह मिटा देता है और एक दर्जा बढ़ा देता है। कि देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक सजदा हम कर रहे हैं। अब हमने देखिए कि कितने हमने सजदे कर लिए, हमको तो याद भी नहीं है। लेकिन हमारा सजदा भी वैसे होना चाहिए कि जो हमारे गुनाहों को मिटाने वाला हो, जो हमारे दर्जात को बढ़ाने वाला हो, ऐसा भी होना चाहिए ना। तो फिर आप देखिए कि यहाँ पर अब पहले हमने देखा था तकबीर तहरीमा, जो कि आपको पता चल गया था कि कैसे तकबीर तहरीमा। कल मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, एक पॉइंट रह गया था आपको बताने का, कि जब नियत करते हैं तो उसमें नियत जुबान से नहीं होगी, जैसे कि हमारे पास पहले के ज़माने में या फिर हम भी जब छोटे थे तो हम इसी तरीके की नियत किया करते थे। नियत करती हूँ नमाज की, नमाज पढ़ती हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये सारी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो पता है ना हम नमाज के लिए खड़े हैं। तो ये चीज़ें अल्फाज जो हैं ज़ुबान से अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, तो आप बाज़ार जा रहे हैं तो आप क्या ऐसी नियत करते हैं कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, इस तरफ जा रही हूँ, मैं मशरिक़ की तरफ जा रही हूँ, मुँह मेरा उधर है, मैं अपनी कार में जा रही हूँ। ऐसी नियत तो नहीं करते, आप उठते हैं और सीधा चले जाते हैं। अब या फिर आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या नियत करते हैं खाने की, कि अब मैं खाना खाने लगी हूँ, मैं यहाँ सोफ़े पे बैठी हूँ या मैं टेबल पे बैठी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला को बताने की तो ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात देख लीजिए कि ये जो चीज़ है कि हम अल्लाह ताला को बताने की ज़रूरत नहीं है हमको कि क्या नमाज़ हम पढ़ रहे हैं, कौन-सी नमाज़ हम पढ़ रहे हैं, सुन्नत हम पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ हम पढ़ रहे हैं। हम जब खड़े हो रहे हैं, हमारे दिल में खुद ही हमको पता है कि हम कौन-सी नमाज़ हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि आप पहले से आप वज़ू कर रहे हैं, तो आपका इरादा तो था ना नमाज़ को जाने का, तो आप नमाज़ के लिए आ रहे थे, इसीलिए आपने वज़ू किया, इसीलिए आप तैयार हुए। फिर इसी तरीके से देखिए कि आप जब खड़े हुए तो आपने दिल में ये सोच लिया कि अब मैं पहले सुन्नत पढ़ लूँगी या फिर मैं 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ लूँगी, या ये तो आपने पहले ही दिल में ख़्याल कर लिया ना। अब अगर आपने 2 रकात नफ़िल तहियतुल वज़ू पढ़ने का ख़्याल किया, तो आप ज़ाहिर है 2 रकात नफ़िल पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग में, तो ये बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, आपने दिल में इरादा कर लिया। इसी तरीके से रोज़े की भी नियत दिल में ही होती है, उसके लिए अल्फ़ाज़ों की ज़रूरत नहीं होती। पहले के पुराने ज़माने के लोग मैं देखती थी कि इवन हैज़ का जो गुस्ल करवाते थे, उस वक़्त भी नियत करवाते थे वो लोग। तो उनको बेचारों को इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, इनोसेंट थे वो बेचारे। तो यहाँ पर भी दिल से जो हम इरादा जो कर रहे हैं, इरादा ही असल क्या है? नियत है। तो ये कल हम बताना भूल गए थे कि ये सारी चीज़ें जो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग इस तरीके से दुआ करते हैं, इस पे बात करते हैं, नियत की अल्फ़ाज़ से अदा करते हैं नियत को, तो यहाँ पर ये इरादतन नियत नहीं होगी। फिर इसी तरीके से जब हम सूरतुल फ़ातिहा पढ़ रहे होंगे, तो हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? जहाँ पर हमारा सजदे की जगह है, वहाँ पर हमारी निगाह होनी चाहिए, कहीं और इधर-उधर निगाह हमारी नहीं जानी चाहिए, इधर-उधर बाजू कोई बैठा है उसको नहीं देखना चाहिए, क्या इधर कौन खड़ा है, उधर कौन क्या बात कर रहा है, या हमारे कान उधर हैं, या फिर इस तरीके की हमारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा कॉन्सन्ट्रेशन सीधा सजदे की तरफ होना चाहिए, आँखें और झुकी हुई होनी चाहिए, हाथ हमारे बंधे हुए होना चाहिए, या अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करना है, कोई दुपट्टे को सीधा कर रहा है, कोई कपड़ों को सीधा कर रहा है, कोई जगह को झाड़ रहा है। तो इस तरीके से बार-बार मूवमेंट्स करना इस्लाम में नापसंदीदा है, नमाज की हालत में। क्योंकि जब तकबीर तहरीमा हम बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हराम हो रही हैं ना हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें मना है। अब हमने सूरतुल फ़ातिहा तक हमने कल देखा
اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے بعد قیام دیکھا، قیام میں ہم نے کیسے ہاتھ باندھنا ہے یہ دیکھا۔ قیام میں بھی جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ اکثر چہرہ اپنا آسمان کی طرف کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ جھکا کے اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں، یہ اس طریقے سے بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہم سیدھا نماز جہاں پر سجدے کی جگہ ہے وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ پارٹ آ رہا ہے رکوع۔ تو جب ہم رکوع کے لیے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ رکوع میں جانے سے پہلے ہم رفع الیدین کریں گے۔ رفع الیدین میں نے بتایا تھا آپ کو کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہم نے تکبیر تحریمہ کیا تھا تو اسی طریقے سے ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے تھوڑا سا اور پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع میں دیکھیے کہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوں گے، گھٹنوں پر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی، بالکل بند نہیں ہوگی۔ اور جو ہمارے ہاتھ ہے جو گھٹنوں پر ہے تو وہ کیسے ہوں گے؟ اسٹریٹ ہوں گے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ڈھیلا کر دیا، تھوڑا گول کر دیا یا پھر ایسے نہیں۔ اور ہماری پیٹھ کی جو شکل ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ اسٹریٹ ہوگی، جیسے کہ شکل تصویر میں دکھائی جا رہی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بھی کیسے ہو، اس کو ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے، گھٹنوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے ہم نے جیسے، اور اسٹریٹ ہماری پیٹھ ہونی چاہیے 90 کے اینگل میں، اس طریقے سے اسٹریٹ، بہت زیادہ اس میں جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جھکتے ہیں، تھوڑا سا اس میں کبھی تھوڑا سا جھک کے فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یا پھر کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی جھک جاتے ہیں کہ یا پیروں کو دیکھتے ہیں یا پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا پیروں کو نہیں دیکھنا بلکہ سجدے کی جگہ پر ہی ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے رکوع کی تسبیحات جیسے کہ سب کو پتا ہے سبحان ربی العظیم جو ہے کہ اللہ کیسا ہے ہمارا؟ سبحان، پاک ہے، ربی میرا رب، عظیم بہت بڑا ہے۔ یہ میننگ بھی آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ نماز میں کیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی محبت سے آپ اس کو فیل کر کے سبحان ربی العظیم ایسے پڑھیں گے آپ۔ 3 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ بنا کاؤنٹنگ کے جتنی دیر آپ نہ تھکیں اتنی دیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے اور وہ بھی کتنی فاسٹ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایسے پڑھتے ہیں۔ مطلب اب ہم کو نہیں پتا تھا نا اب تک کافی سارے 80% یا 90% لوگ اسی طریقے سے تسبیحات پڑھتے تھے۔ سجدے کی بھی تسبیح ایسے ہی پڑھی، رکوع کی بھی تسبیح ایسے ہی پڑھی، یوں جھکے اور یوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اب یہاں پر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ سبحان ربی العالی ایک ایک الفاظ آپ کا جو ہے نا تہ دل سے ادا ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں۔ کیوں پاکی بیان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہے، اس لیے ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ جلد بازی میں تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اٹھا کر پھینکنے والی کوئی چیز تو نہیں ہونی چاہیے، اٹھا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں پھینک رہے ہیں، ویسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو آپ بہت ہی آرام سے سبحان ربی العظیم، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سبحانہ کا کیا مطلب ہے، ربی کا کیا مطلب ہے، عظیم کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ اس کو فیل کر کے پڑھیں گے آپ کو اس کے دل میں ترجمہ بھی یاد آئے گا اس کا۔ آپ کو جب آپ کو ترجمہ پتا ہوگا تو ترجمہ یاد آئے گا نا۔ اگر آپ کو ترجمہ پتا ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے آئے گا آپ کو ترجمہ؟ تو یہاں پر پہلے آپ ترجمہ بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کہ ترجمہ کیا ہے اس کا، کیسے رکوع میں ہم جانا ہے، اور رکوع میں دونوں ہاتھوں کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے، اور رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے، یعنی کہ ایسے ایک دم چپکا نہیں لینا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے حالت، اور کمر کیسی سیدھی، کمر کے اسٹریٹ ہونا چاہیے، زیادہ اونچا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ نیچے بھی جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور رکوع اور سجدے اطمینان سے نہ کرنے والا نماز کا چور ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کام والی آتی ہے، اگر وہ آپ کے کچھ 100 روپے 200 روپے چرا کر لے جاتی ہے تو آپ کتنا اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ارے یہ دیکھو کیسی ہے، اتنے چور ہے یہ، اس کو تو پیسے اس نے چرا لیے۔ لیکن ہم کیا اپنے آپ کو کبھی چور سمجھتے ہیں؟ جبکہ ہم سجدے اور رکوع میں چوری کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جس نے سجدہ اور رکوع اطمینان سے نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بدترین چور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدترین چور ہے جس نے رکوع اور سجدے پوری طریقے سے آرام سے ادا نہیں کیے۔ اور پھر دوسری اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔
جو تسبیحات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہی تسبیحات ہمیں کرنا ہے۔ اس میں ہم کو تلاوت نہیں کرنا ہے، کوئی سورہ نہیں پڑھنا ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ چلو اب میں بہت زیادہ لمبے لمبے میں رکوع کرنا چاہ رہا ہوں، سجدے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کوئی سورہ ہی پڑھ لوں، بلکہ اس میں آپ تسبیحات کے علاوہ اگر آپ کی تسبیحات ہو گئی ہیں تو آپ اس کے بعد دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، عربک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ رکوع میں بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آرام سے کھڑے ہو جانا ہے آپ کو، 3 بار یا 5 بار جیسی آپ کی سہولت ہو۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بوڑھے انسان ہے، زیادہ لمبا رکوع نہیں کر سکتے، زیادہ لمبا سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ لوگ کیا کریں کہ 3 بار، کم سے کم 3 بار پڑھیں۔ لیکن 3 بار بھی کیسے پڑھے؟ بہت اچھے انداز میں پڑھے، بہت پیارے انداز میں پڑھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ لگے کہ وہ پھینک رہے کوئی چیز یا پھر جان پہ سوٹ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کیا دعا ہے؟ ربنا ولک الحمد سمیع اللہ لمن حمدہ ہم نے کہا۔ جب ہم رکوع سے اٹھ گئے تو رکوع سے اٹھنے کی کیا دعا ہے؟ ہم کو زیادہ تر جو کامن ہمارے پاس کامن جو دعا ہے ساروں کو یہی پتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے سن لیا اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ حامدہ کا کیا مطلب ہے؟ تعریف۔ سمیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اب ہمارے پاس کامنلی اتنا ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے آگے اور زیادہ پڑھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ سوچے نا کہ اور ہم کیا کیا کر لیں، تو اس کے آگے بھی علماء نے یہ دعا ہمیں بتائی ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اور تیرے ہی تمام تعریفیں، اور تعریفیں بھی کیسی ہیں؟ بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ تو یہ دعا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا بہت ساری بہنوں کو ہو سکتا ہے کہ یاد نہ ہو، تو اب اس کو بھی یاد کر لیں۔ اب ہم جب رکوع سے اٹھ گئے تو ہم اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں، کہ جب ہم کھڑے ہیں تو قومے کی حالت ہے۔ اب یہاں پر رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیا، ربنا ولک الحمد پڑھ لیا، آرام سے کھڑے ہوں، آرام سے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے جلدی جلدی پڑھ کے بھاگنا ہے، یہ نہ کر کے آئیں کہ آدھے کام کچن میں چھوڑ کے آئیں اور آدھے جا کے جلدی جلدی ختم کرنے۔ سارا کام یا تو چھوڑ دیں، یا تو پہلے کر لیں، یا تو اس کو آرام سے نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد اپنے کام نپٹاتے رہیں۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز کے بیچ میں جا کے تو ایک ایک کام کر کر کے آئے، گیس کھول کے آئے، گیس بند کر کے آئے، یا پھر اس طریقے سے کچھ کام اپنے کر کے آئے۔ تو یہ اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہمارا کنسنٹریشن پھر نہیں رہے گا۔ آپ کا کنسنٹریشن پھر کہاں رہے گا؟ کچن میں رہے گا، کوکر میں نے کیا رکھا ہے، گیس پہ ابھی مجھے کیا چڑھانا ہے، ابھی مجھے یہ نکالنا ہے، وہ ترکاری رکھنا ہے، یہ کاٹنا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کنسنٹریشن کریں گے، آپ ترجمے پہ آپ کنسنٹریٹ کیجئے، آپ کو یہ ترجمہ جب سمجھ آئے گا تو آپ کے دماغ میں دوسری چیزیں گھر نہیں کرے گی۔ جیسے کہ کوئی ایک چیز، اب جیسے کہ فار ایگزامپل گلاس میں اگر جوس ہے تو آپ اس میں پانی نہیں ڈال سکتے، پانی ہے تو اس میں جوس نہیں ڈال سکتے، وہ بھرا ہوا ہے اگر، تو اسی طریقے سے آپ کا کنسنٹریشن اللہ تعالیٰ کی طرف بھرا ہوا ہوگا تو دوسری چیزیں پھر اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرے گی۔ اور اگر کسی کو ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے خیالات آتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو نمازوں میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا جھکنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو وسوسے آئے تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، یا پھر آپ لیفٹ سائڈ پر ایسے تھوک سکتے ہیں، مطلب صرف اشارتاً، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ رکوع سے اٹھنے کی دعائیں ہم نے پڑھ لی۔ اب رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کرنا ہے ہم کو پھر سے، یعنی کہ رفع الیدین پھر سے کریں گے ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جانے سے پہلے ہم کو رفع الیدین کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب ہم جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کے لیے دیکھیے کہ ہمارے کیسے ہوں گے۔ اب اچھا، ایک رکوع میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پیروں کے درمیان ایک جگہ بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ جس میں مطلب نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو۔ یہ دیکھیے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ بہت زیادہ جگہ پھیلا کے پیر کھڑے ہونا چاہیے، یا ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ جڑا کے ہم کو پیر رکھنے چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں آبزرو کرنی چاہیے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری ساری نماز ایک دم اچھی ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی مسٹیک ہم سے ہو۔ تو دونوں پیروں کے بیچ ایک درمیان وقفہ، ایک جگہ ہونی چاہیے جو کہ نہ بہت زیادہ ہو
نہ بہت کم ہو۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے پھر سے رفع الیدین کیا۔ رفع الیدین یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر کان تک ہم نے، کان سے یا کان اور کندھوں کے بیچ تک ہم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کر کے پھر ہم سجدے میں گئے۔ اب سجدے میں جاتے وقت کیا کرنا ہے؟ پہلے کیسے سجدہ کرنا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھنا ہے، پھر گھٹنے رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے گھٹنے رکھ دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھا کرے سجدے میں۔ اونٹ کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے نیچے رکھتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اکثر خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے پورا بیٹھ جاتی ہیں، دو زانو ہو کے پہلے بیٹھ جاتی ہیں وہ، پھر ہاتھ رکھ کر پھر سجدہ کرتی ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور دونوں ہاتھ پہلے سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، اور اس میں بھی بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ چپکا ہوا بھی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہماری کوہنیاں ہیں بغل سے الگ ہونی چاہیے، یعنی کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونا چاہیے، یعنی کہ آر پار یہاں سے ہمیں نظر آنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدہ کرے انسان تو اس کے پیٹ کے نیچے اور زمین کے نیچے اتنا فاصلہ ہو کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ گزر جائے وہاں سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم بیٹھیں سجدے میں تو ایک دم چپک کے نہ بیٹھیں۔ سجدے کرتے وقت زمین پر ہمارے بازو بچھا نہیں دینے چاہیے، کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ چپکا کر بیٹھتے ہیں نا، بازو کو ایک دم چپکا دیتے ہیں زمین سے، یا پھر اپنی رانوں سے چپکا دیتے ہیں۔ تو رانوں سے نہیں چپکانا ہے، بلکہ بیٹھتے وقت رانوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ تھوڑا آگے ہو کے سجدہ کرنا پڑے گا، تب یہ جا کر یہ جو جگہ بیچ میں بچے گی تو اس میں کیا ہوگی، پھر کھلی سی جگہ ہمیں ایک نظر آئے گی۔ تو سجدے میں جاتے وقت پہلے ہم نے ہاتھ رکھے، پھر گھٹنے رکھے، پھر یہاں پر اب کیسے بیٹھنا ہے اس کا؟ اب سجدے میں گئے آپ، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو یا اللہ، اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ کو اس کا میننگ معلوم ہونا چاہیے۔ سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ تو پاک ہے، ربی اے میرے رب، اعلیٰ تو بڑا بزرگی والا ہے، تو بڑا برتر ہے، تو بڑا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہ دیکھیے کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں؟ اگر میں اس طریقے سے پڑھ رہی ہوں تو مجھے کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ اور میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ جلدی جلدی پڑھ رہی ہوں تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھا۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، اس طریقے سے آرام سے ایک ایک الفاظ کی ادائیگی کیجئے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی تعریف ہم کیوں نہ بیان کریں؟ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ایسے ریزنز ہیں کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ایک ہیں جو سجدہ کر سک رہے ہیں۔ اگر آپ سجدے کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت انسان سمجھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے، جو مجبور ہیں، جن کے پیروں میں کوئی پرابلم ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی آئی سی یو میں ہے، یا کوئی کوما میں ہے، یا کوئی ایسی اور یہ کچھ لوگ تو اسلام کی طرف آئے ہی نہیں، کچھ لوگ تو مسلمان ہونے کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ نمازیں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کو اس بات کے تک احساس ہی نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان کتنا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ ان لوگوں میں سے، ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ایک خوش قسمت ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جب بھی آپ سجدے میں جائیں تو اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھے کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور سجدے کے دوران کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم سرگوشی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہم کو فیلنگ آنی چاہیے کہ جب ہم یہ فیلنگ رکھ کے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی آپ کو سکون بھی لگے گا، خوشی بھی محسوس ہوگی کہ میں سجدہ کر سک رہی ہوں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے، بیچارے ترستے ہیں ایک سجدہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹرز نے انہیں منع کر کے رکھا ہے، ان کے گھٹنوں کی پرابلمس ایسی ہے، کچھ ایسی ریزنز، ایسی بیماریوں کی ریزنز ایسی بن گئی ہیں کہ وہ اب سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں جو ہم سجدہ کر سک رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات کو فیل کیا کہ میں سجدہ کر سک رہی ہوں؟ اور ہم اپنے سجدوں میں کمی کیوں کریں پھر؟ کیوں نہ ہم فرض بھی پڑھ لیں، سنت بھی پڑھ لیں، نوافل بھی پڑھ لیں۔ ایک ایج ہوتی ہے انسان کی جب انسان سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس ایج میں انسان کو عقل نہیں ہوتی، اتنا میچور نہیں ہوتا نا وہ، اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی، وہ سوچتا ہے کہ چلو میں فرض ہی پڑھ لوں،
अब आप देखें बच्चों को कितनी शॉर्टकट मारते हैं कि सोचते हैं कि सिर्फ फर्ज पढ़ लें, नफिल ना पढ़ें, सुन्नत ना पढ़ें, अच्छा कल पढ़ लेंगे, अच्छा फिर पढ़ लेंगे, अच्छा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर वो। तो हमारे और बच्चों की नमाजों में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए कि हम तो अब मैच्योर की एज में आ चुके हैं, मैच्योरिटी की एज में आ चुके हैं ना हम तो अब 40s में हैं, 30s के बाद 40s 50s जो एज है, तो ये मैच्योरिटी की एज है। अब तक तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि अब तक हमने क्या गलत किया और अब हमको क्या सही करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें सही करना है। तो यहाँ पर जब भी आप सुब्हान रब्बियल आला कहें, तो दिल की गहराइयों से कहें, बहुत ही प्यार भरे अंदाज़ से अल्लाह की तारीफ़ करें कि देखिए ना कि जब आप किसी के घर जाते हैं, आप किसी का दिया हुआ गिफ्ट अगर आप उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो आपका अंदाज़ बयान कैसे होता है? बड़ा प्यार भरा होता है। आप गुस्सा करके उसकी तारीफ़ नहीं करते या जल्दी-जल्दी तारीफ़ करके घर वापस नहीं आ जाते। कि आपने उसको बोला कि हाँ, तो भई आपका गिफ्ट बहुत अच्छा था, मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो ये ऐसे तो नहीं करते ना आप। आप बैठते हैं, तारीफ़ करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला से बातें करने का बहुत ही अच्छा मौका है कि जब हम सजदे में होते हैं, तो हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है कि हम अल्लाह के करीब हैं। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़ें तो सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें और इतना पढ़ें, इतने बार पढ़ें कि जब तक आप थक ना जाएँ। अगर आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि नहीं मेरा साँस रुक रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, तो जब आप उठें। लेकिन ये देखें कि आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि साइंस आज ये प्रूव कर रही है कि जब इंसान सजदे की हालत में होता है, तो जो ज़मीन का जो फ़ोर्स होता है, यानी कि कौन-सा फ़ोर्स होता है? फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स होता है, तो वो जो है कि हमारे सर से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में जा रहा होता है। तो ये देखिए कि इससे बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। एक तरीके से आप कहें कि एक एनर्जी जा रही है हमारी, कि ये आज साइंस प्रूव कर रही है, आज नॉन मुस्लिम्स इस बात को प्रूव कर रहे हैं और ये भी इसको भी एक किसी का मैं देख रही थी वीडियो कि उन्होंने बताया कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है, तो इसी पोज़ीशन में होता है। कि जैसे वो नाफ से जो बंधा होता है ना उसकी जो नाफ तो ऐसे सजदे की पोजीशन में होता है बच्चा, तो क्यों? तो ताकि उसको वो सारी चीज़ें नाफ से उसको मिलती रहे और उसको एनर्जी मिलती रहे। तो देखिए कि जब हम सजदे की हालत में होते हैं, तो इसी तरीके से हमारा जो सर जब हम ज़मीन पर रखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है ज़मीन का जो कशिश-ए-सक़ल जिसको उर्दू में कहते हैं, तो ये हमारे सर से होकर हमारी पूरी बॉडी में जाता है। अल्लाह ताला ने देखिए कोई चीज़ हमारे लिए बेकार नहीं बनाई, आज साइंस इसको प्रूव कर रही है, तो हमको इसकी अहमियत पता चल रही है। लेकिन अब देखिए कि बिना अहमियत के हम उसकी कहाँ अहमियत कर रहे थे। हम तो बस ऐसे झट-झट बा ठोंगे मारने वाले सजदे कर रहे थे अब तक। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे सजदे करना था और ऐसे हमें बैठना चाहिए था, ऐसे हमें फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारी दुआएँ भी कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें जितनी आपको दुआएँ आती हैं, आप अरबी की दुआएँ जितनी आती हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि कल एक बहन ने सवाल किया था कि फ़र्ज़ नमाज़ के सजदे में सिर्फ़ क्या अरबी में दुआ करनी चाहिए? बल्कि इसमें कुछ उलमाओं का इख्तिलाफ़ है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अरबी में कर लें, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अब ज़ाहिर है सबको तो अरबी की दुआएँ नहीं आएँगी, तो जिनको अरबी की दुआएँ नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज में भी दुआएँ कर सकते हैं। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनको अरबी में दुआएँ याद होती हैं, बहुत कम बेचारे लोग ऐसे हैं, बहुत पुराने ज़माने के लोग हो गए, बूढ़े लोग हो गए, हमारे दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, उनको इतनी सारी दुआएँ नहीं याद है, तो फिर वो क्या है कि वो लोग फिर कैसे अब वो लोग कर सकते हैं कि वो ऐसे उर्दू में भी दुआ कर सकते हैं। तो सजदे में और रुकू में आप जितनी चाहे दुआएँ कर लें, क्योंकि आप ये फ़ील करें कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ और अल्लाह से सरगोशी कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला से सरगोशी करके हम सारी परेशानियाँ क्यों ना बता दें? क्यों ना हमारी सारी दुआएँ माँग लें हम? तो ये सोचें कि मैं अल्लाह से क्या-क्या कह लूँ? तो सुब्हान रब्बियल आला आप कह लें, जितने बार आप च कह सकते हैं कर लें। ये नहीं है कि हर बार आप 3 बार पर ही इक्तिफ़ा करें। नहीं बस 3 बार है द हदीस में अल्फ़ाज़ आए हैं 3 बार, तो बस हम 3 बार ही पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना बल्कि बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत प्यार भरे अंदाज़ में हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। रुकू में भी हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, सजदे में भी अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं। नमाज में अगर देखा जाए तो वैसे अल्लाह की हम्द और सना ही बयान हो रही है, तारीफ़ ही बयान हो रही है। तो जब भी हम कोई तारीफ़ के अल्फ़ाज़ हम बयान करें तो हमें उसका तर्जुमा आना चाहिए। फिर इसी तरीके से बहुत सारी दुआएँ आपको जो-जो आती हैं वो पढ़ लें आप। फिर इस तरीके से सजदे में फिर सजदे से उठ जब जब आप उठेंगे सजदे से तो उसको क्या क्या कहते हैं? जलसा। यानी कि सजदे से उठकर जब आप बैठ गए तो अब उसको क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं उसको।
अब यहाँ पर देखिए कि सजदे से उठकर बैठने की जो पोजीशन है हमारी, अच्छा सजदे में जब आप जाएंगे तो उसकी पोजीशन कैसी होगी? उंगलियों की पोजीशन के खड़े होना चाहिए, उंगलियां जो है खड़ी होनी चाहिए। जब आप सजदे में होंगे तो आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि देखिए 2 तरीके बताए गए हैं जो रॉन्ग है, और एक तरीका जो बताया जा रहा है वो कैसा है? वो राइट तरीका है कि जो ऐसे यानी कि आपके पैरों की उंगलियां और जो 7 आज़ा पर सजदा करना हदीस से साबित है। तो वो 7 आज़ा कौन-कौन से हैं? या हदीस में आता है कि सजदा 7 आज़ा पर होना चाहिए। तो वो 7 आज़ा कौन-कौन से हैं? एक पेशानी और नाक, और ये दूसरे दोनों हाथ हो गए, फिर दोनों घुटने हो गए और दोनों पैर हो गए। ये 7 आज़ा पर हमारा सजदा होना चाहिए, और सजदे में हमारी बैठने की पोज़ीशन कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि हमारे उँगलियाँ जो हैं क़िबला रुख़ होनी चाहिए, पैरों की उँगलियाँ भी क़िबला रुख़, हमारा चेहरा भी क़िबला रुख़, हमारी बॉडी का हर पार्ट क़िबला रुख़ होना चाहिए। तो आप देखिए कि कैसे हम बैठते थे और कैसे अब हमको बैठना है। आप इसमें से देख लीजिए कि अक्सर लोग पीछे से पैरों को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, इधर-उधर करते हैं, घुमाते हैं, तो ये नहीं करना। ये अक्सर बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं, लेकिन अब हमें समझाया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तस्वीर से समझ आ रहा होगा कि हमें पैर कैसे रखना है। फिर इसी तरीके से ये भी नहीं कि हम बहुत ही चिपक कर बैठ जाएँ, जैसे अब मर्द हज़रात जैसे देखेंगे आप, ऐसी वैसे इसी तरीके से बैठते हैं ना वो, मतलब पैरों को खड़ा रख के, तो इस तरीके से पैरों को खड़ा रखना है सजदे में। फिर अब ये सजदे में से उठने के बाद हम बैठ गए इस जलसा, इसको क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। हम सजदे से उठने के बाद जलसा। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम सजदे से उठकर हम दूसरी रकात के लिए हम खड़े रह रहे हैं, तो हमको सजदा होते ही फौरन खड़े नहीं रहना है, बल्कि हमको थोड़ी देर बैठना है जलसे में। अच्छा, 2 सजदों के बीच की दुआ जो है, वो भी हमको पढ़ना है। 2 सजदों के बीच की दुआ कौन-सी है? कि रब्बिग़फ़िरली, ये एक तो ये है रब्बिग़फ़िरली है। चलिए इसमें शायद उसकी फ़ोटो नहीं आ सकी। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 2 सजदों के बीच की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदानी वआफ़ानी, ये वाली दुआ है। कि एक तो ये भी दुआ है, और रब्बिग़फ़िरली अगर किसी को ये दुआ नहीं आती है, तो वो रब्बिग़फ़िरली पढ़ ले वो। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक 2 सजदों के बीच की जो दुआ है, आराम से बैठ जाना है हमने, 2 सजदों के बीच की दुआ पढ़ना है। और ये दुआ दुआ का भी मीनिंग देखिए कि अब कितना प्यारा मीनिंग है इसका, कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा, वजबुरनी, और मेरे नुकसान पूरे कर दे, वरफ़अनी, और मुझे बुलंदी अता फरमा, वहदीनी, और मुझे हिदायत दे, वआफ़ीनी, और मुझे आफ़ियत दे, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ अता कर, मुझे रोज़ी अता कर। अब रिज़्क़ में मैंने आपको बताया था सिर्फ़ पैसे ही नहीं आएँगे, बल्कि रिस्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये बात आप याद रखें कि रिस्क में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, हम काफ़ी बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे पेरेंट्स का होना रिस्क है, अच्छे बच्चों का होना रिस्क है, अच्छी सेहत का होना रिस्क है, अच्छे पड़ोसी का होना रिस्क है, अच्छे दामाद और अच्छी बहू का होना रिस्क है, तो अच्छे रिश्तेदारों का होना रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? रिस्क में आएँगी, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। इंशाअल्लाह हम बाद में देखेंगे। तो अगर जिनको ये दुआ नहीं याद है, तो वो फिर क्या दुआ कर सकते हैं? रब्बिग़फ़िरली, 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 सिर्फ़ इतना भी कह सकते हैं। कोशिश करें, रमज़ान आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके हम ज़्यादातर अपनी दुआएँ याद कर लें, ताकि फिर ये ना हो कि हमको रमज़ान में हमारी नमाज़ें और हम बेहतर बनाएँगे ना। कोशिश अभी से शुरू कर लें रमज़ान के लिए, कि हम नमाज़ के लिए और हम क्या-क्या बेहतर बना सकते हैं, इसको हमारी नमाज़ों को हम कैसे सुधार सकते हैं। अब तक हमने खराब अच्छी नमाज़ें नहीं पढ़ी, बहुत प्यारी नमाज़ें नहीं पढ़ी, तो अब हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छी नमाज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये दुआ हदीस से साबित है। फिर उसके बाद 2 सजदों के बीच आपका फिर दूसरा सजदा हुआ आपका, फिर दूसरे सजदे में आपने उसी तरीके से पढ़ा 3 बार या 5 बार या 7 बार, या फिर बिना गिने के आप जितनी देर आप पढ़ सकते हैं, सुब्हान रब्बियल आला आपने पढ़ी, और उसके बाद आप चाहें तो आप उसमें दुआएँ कर लें आप, और उसके बाद आपको खड़े रहना है। अब देखिए कि खड़े जब रहना है आपको, तो आपने फ़ौरन खड़े नहीं हो जाना है, बल्कि आपने फिर से वापस अच्छी तरीके से बैठ जाना है। जैसे आप अत्तहियात के लिए बैठते हैं, वैसे ही बैठना है, थोड़ी देर बैठना है। जब सारे आज़ा आपके एक जगह पर आ जाएँ, फिर उसके बाद आपने खड़े हो रहना है। ये गलती हम अक्सर करते हैं कि सजदा जैसे ही सेकंड सजदा होता है,
वहीं से अपने आप को हम खड़ा करना शुरू करते हैं। अपनी कमर को और अपने पैरों को खड़े होने की पोजीशन में हम लाते हैं। तो ये गलत है कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप देखिए कि कैसे हमको थोड़ी देर बैठना है। दोनों सजदे हो गए आपके, दोनों सजदों के बाद आप उठे हैं, फिर आप बैठे थोड़ी देर। जब आप बैठेंगे थोड़ी देर बैठकर फिर आप खड़े होंगे वापस से। तो आप वहां पर खड़े होने के बाद फिर आपने दूसरी रकात पढ़ी। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि सूरतुल फातिहा के बाद कोई और एक और कोई सूरत पढ़ सकते हैं। सूरतुल फातिहा के बाद वाली सूरत को मैंने डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अब हम कोई एक सूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाकी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे हमारे 30 पारा के पूरे सूरों का एक्सप्लेनेशन है। तो कोशिश करें कि ऐसे-ऐसे सूरे एटलीस्ट आखिरी के 10 सूरों का आप ट्रांसलेशन याद हो आपको, तो आप वो तर्जुमा आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप ऐसे सूरे पढ़ें जो जिसका आपको तर्जुमा याद है, या फिर आपको सूरे मुल्क याद है तो आप सूरे मुल्क स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको सूरह कहफ की स्टार्टिंग के 10 आयतें याद है, आप वो पढ़ सकते हैं। आप उसमें कुछ भी पढ़ सकते हैं सूरतुल फातिहा के बाद। तो सूरतुल फातिहा के बाद आपको जो भी आप सूरा पढ़ रहे हैं उसको बड़े अच्छे एक-एक अल्फाज को अदा करना है आपने। इसकी समझ आनी चाहिए आपको, तर्जुमे की समझ आनी चाहिए। जैसे ये बार-बार मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको तर्जुमा आता है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपका माइंड इधर-उधर नहीं जाएगा, आपको वसवसे नहीं आएँगे, क्योंकि आप कॉन्संट्रेट कहाँ करेंगे? तर्जुमे पे कॉन्संट्रेट करेंगे। जैसे कि हमने सूरतुल फातिहा का तर्जुमे पर गौर किया, तो हमें रियलाइज़ होगा, आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप परेशानी की हालत में सूरतुल फातिहा नमाज़ में पढ़ रहे हैं, तो आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब कहेंगे, तो आप यकीन करें आपकी आँखों से आँसू बह निकलेंगे कि अल्लाह मैं तुझसे मदद माँग रही हूँ। किस चीज़ में आप फँसे हुए हैं, किस चीज़ में आप परेशान हैं, आप वहाँ पर मदद माँग रहे हैं। आपके दिमाग में वही बात चल रही है, और आप इय्याका नस्तईन जब कहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी आँखों से ज़ारो ख़तर आँसू निकलेंगे, और आपको ऐसे लगेगा कि मैंने अल्लाह ताला को बोल दिया, अब अल्लाह ताला मेरी बात सुन लेगा। इसी तरीके से आप सजदे में भी अपनी कोई परेशानी अल्लाह के सामने रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सजदे से सर उठाने के बाद अपने आप को बहुत हल्का-फुल्का महसूस करेंगे। कभी-कभी आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम बड़े परेशान रहते हैं, बड़े सुस्त रहते हैं, बड़े डिप्रेस्ड रहते हैं, या फिर बेचैनी-सी होती है, तो अब ये क्या वजह है? वजह ये होती है कि हमारे सरों पर हम गुनाहों के टोकरे लिए घूम रहे होते हैं। अब आप देखें कि आपने बड़ी प्यारी-सी नमाज़ पढ़ी, आपके सारे गुनाह झड़ गए, गिर गए नीचे, वो सारा का सारा जैसे ही आप झुके, वो सारे गुनाह आपके झड़ गए। अब जब ये गुनाह झड़ गए, तो फिर क्या हो गया? आपको एक इत्मीनान लग रहा है, आपको एक हल्का-फुल्का महसूस होगा। आपने सजदे में सारी दुआएँ कर ली, आपने इय्याका नस्तईन कह दिया कि अल्लाह मैं तुझी से मदद माँगती हूँ। जो भी परेशानी आपके दिमाग में है, वो आपके पीछे से दिमाग में आती रहेगी कि मैं वो फलाँ कोई शौहर की वज़ह से परेशान है, कोई बच्चों की वज़ह से परेशान है, कोई माशी परेशानी है, किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को जॉब्स की प्रॉब्लम है, कोई इतना परेशान है कि अब किसी को बोल नहीं सकता। तो वो जाकर तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब कहेगा, तो उसकी सारी परेशानी उसने अल्लाह के सामने रख दी। उसको अल्फाज़ों में दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह मेरी फलाँ और फलाँ और फलाँ परेशानी है। बल्कि आपने जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह दिया, इय्याका नस्तईन कह दिया, तो वहाँ पर ये सारी बात क्लियर हो गई कि अल्लाह मैं तुझसे क्या माँग रही हूँ। हमारे दिल में है ना हम क्या चाह रहे हैं, हमको क्या चाहिए। अब कोई औलाद के लिए चाह रहा है, तो उसका दिमाग में सिर्फ़ औलाद, औलाद, औलाद की परेशानी आएगी। कोई अगर शौहर से परेशान है, तो उस शौहर, शौहर, शौहर की परेशानी उसके दिमाग में आएगी। तो वो इय्याका नस्तईन जब कहेगा, तो उसके दिमाग में वही परेशानी घूम रही होगी, और वो परेशानी को लेकर वो अल्लाह ताला से रो-रो कर कहे इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन। और फिर ऐसे ही कभी-कभी इंसान परेशान होता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? कैसे? अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे घिर जाता है ना इंसान, तो फिर यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स में जब घिर जाता है इंसान, तो फिर अब ऐसी जगहों पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब इंसान कहता है, तो उसको लगता है कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएगा। रब्बी सयहदीन, कि अल्लाह ताला मेरा 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 जो रब है ना, मुझे सही सही रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए कि हम सजदे से हमने दोनों सजदे हमने कर लिए, अब दोनों सजदे से हम खड़े हो गए, दोबारा हम खड़े हो गए। इसी तरीके से आपने अल्लाहु अकबर करके हाथ बाँधने हैं, फिर से रफ़अल यदैन करके हाथ बाँधना है आपने, और फिर आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है दूसरी बार, और दूसरी बार सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद अब यहाँ पर फिर से आपने वही रुकू किया, वही सजदा किया, सेम है, दूसरी रकात भी सेम है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जब हम 2 रकात के सजदे वग़ैरह कर लेंगे, तो 2 रकात सजदे के बाद हमको तशहुद में कैसे बैठना है।
اچھا، جب ہم سجدے میں بیٹھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ الگ ہوگا، اور جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ اب جیسے کہ ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ نے 2 رکعت فرض فجر کی پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس میں آپ نے پہلی رکعت میں جب آپ بیٹھے تھے سجدے کی حالت میں، تو آپ کے پیروں کی پوزیشن ایسی تھی، کیسی؟ جیسے تصویر میں دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس میں کیسے؟ رائٹ پیر کو انگلیوں پر کھڑا کرنا ہے آپ نے، اور پھر لیفٹ پیر کو آڑا کر کے اس کو زمین پر بچھا دینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ پھر سجدہ کر کے اٹھنے سے پہلے، اب یہاں پر دیکھیے بتایا جا رہا ہے، ایک لیفٹ پیر ہے، آڑا کر کے آپ کی کمر اس کے اوپر ٹکنی چاہیے، اور رائٹ پیر کیسا ہے آپ کا؟ کھڑا ہے۔ دیکھیے آپ اس کی پوزیشن کو غور کیجئے، اور آپ آبزرو کیجئے کہ کیا میں اس طریقے سے بیٹھتی تھی اب تک یا نہیں بیٹھتی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بہنوں کو یہ پتا ہو، بہت ساری بہنیں آج کل ویسے ہی بہت ساری چیزیں آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کامن ہو رہی ہیں، بہت ساری بہنوں کو اویئرنیس بھی ہو گیا ہے کافی دین سیکھنے کا، تو کئی بہنیں ہماری کئی کلاسز بھی جوائن کر چکی ہیں، تو بہت ساری آسانیاں بھی ہو گئی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 80-90% بہنوں کو پتا بھی ہو سکتا ہے کہ 10% ایسے ہوں جن کو پتا نہ ہو۔ میری امید ہے اس کلاس سے کہ ہم اتنے سالوں سے ہم کلاس میں جڑے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری بہنیں دوسری بھی ریسرچ کرتی رہتی ہوں گی کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے، ہمیں رکوع کیسے کرنا ہے، ہمیں سجدہ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ جب سجدے میں بیٹھے تو آپ کی پوزیشن یہ ہوگی، لیکن آپ جب 2 رکعت کے بعد آپ نے سجدہ کر لیا، اب سجدہ کر کے آپ اٹھے تو آپ نے اتحیات پڑھا، اب تشہد میں بیٹھے ہیں آپ، تو تشہد میں بیٹھنے کے لیے اب پوزیشن آپ کی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب تشہد میں بیٹھنے کے لیے کیسی پوزیشن ہوگی کہ رائٹ پیر کے نیچے سے لیفٹ پیر کو نکالنا ہے اور کولہے پر بیٹھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیسے اس کو بیٹھنا ہے تشہد میں۔ یہ یہاں پر دیکھیے بتائی جا رہی ہے، یہ جو ہے طریقہ جو بتایا جا رہا ہے، یہاں پر دیکھیے ایسا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے بتایا جا رہا ہے، یہاں پر پیر کی پوزیشن کیسی ہے کہ رائٹ پیر ہمارا نیچے بچھا ہوا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے سے ہم نے دوسرا پیر ہم نے نکالا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسے ہم کو بیٹھنا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ پکچر میں تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے آپ کو۔ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں، جب سلام پھیرنے والی ہماری اتحیات جب ہم پڑھ لیتے ہیں، اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ٹائم ہم کو ایسے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اتحیات میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور جو اس میں بتانے کا جو طریقہ ہے تو یہاں پر اب یہ ہمیں پتا چل گیا کہ دونوں طرف سے الگ الگ ہم کو بتانا ہے، بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب ہم نماز کے لیے سجدے میں جب ہم بیٹھے ہیں تو وہ طریقہ ہمارا الگ ہے، اور جب ہم تحیات کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ طریقہ ہمارا تھوڑا پیروں کی پوزیشن ہماری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تصویر سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے، اب اتحیات پڑھ کے ہم نے کیا کیا؟ اتحیات ہم نے پڑھا، اتحیات تو میں سمجھتی ہوں ساروں کو آتا ہی ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پر التحیات ہم نے پڑھنی ہے۔ التحیات کے میننگ دیکھیے کہ کتنے پیارے ہیں۔ سب زبانی عبادتیں اور مالی اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ پر سلام ہو، السلام علینا، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو، السلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں، اس کی برکتیں نازل ہوں اور ہمارے اوپر بھی۔ اور السلام علینا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اوپر بھی، یعنی کہ جو دعائیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی ہو، یعنی کہ رحمتیں بھی ہو، برکتیں بھی ہو، سلامتی بھی ہو، یہ سب چیزیں ہمارے اوپر بھی نازل ہو، اور ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیں کہ گواہی دیتے وقت بھی آپ نے بڑے الرٹ ہو کے گواہی دینا ہے، کہ آپ اس میں دیکھیں شرک کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ آپ اشہد اللہ الہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ،
کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اس طریقے سے اتحیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور اتحیات پڑھتے پڑھتے ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو ہماری جو انگلی ہے، اب ہماری جو آنکھوں کی سمت ہے سجدے کی جگہ پر نہیں ہوگی، بلکہ ہماری کہاں پر ہوگی؟ انگلی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، انگلی جہاں پر ہم ہماری جو کی انگلی جو ہے، ہماری شہادت کی جو انگلی ہے، تو وہ ہماری شہادت کی انگلی پر ہوگی اب ہماری نگاہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نگاہ کیسی ہونی چاہیے کہ یہاں ہماری انگلی کے پاس ہونی۔ اب تک ہماری نگاہ کہاں تھی؟ سجدے کی جگہ پر تھی، لیکن اب ہماری کہاں پر ہوگی؟ انگلی کی جگہ پر۔ اور انگلی بھی دیکھیے کہ اب انگلی کو کیا کرنا ہے؟ شہادت کی انگلی کو اٹھا کے رکھنا ہے پورا ٹائم۔ جیسے ہی آپ نے اتحیات شروع کیا تو آپ کی شہادت کی انگلی اٹھ گئی، باقی کا ہاتھ آپ کا، باقی کی 3 انگلیاں آپ کے بند ہیں، اور جو انگوٹھا ہے اور جو 3rd انگلی ہے، اس کا ایک آپ دائرہ سا بنا لیں اور بیچ کی انگلی کو حرکت دیتے رہیں، یعنی کہ شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے رہیں آپ، اور اس طریقے سے تیسری انگلی اور جو انگوٹھا ہے ان دونوں کو ملا کر ایک دائرہ بنا لیں چھوٹا سا، اور شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے رہیں جب تک ہم پورا اتحیات نہ پڑھ لیں۔ اب ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم کیا کرتے تھے، جب اشہد اللہ الہ آتا تھا اتحیات میں، تب ہم صرف کیا کرتے تھے کہ ہم صرف اس ٹائم ہم انگلی اٹھاتے تھے۔ تو یہاں پر ہم کو انگلی اس وقت تک نہیں اٹھانی ہے، بلکہ ہم کو پورا ٹائم ہم کو انگلی اٹھا کر رکھنی ہے، کیونکہ یہ جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کو کیا ہے کہ شیطان کو ہم ایسے تکلیف ہوتی ہے کہ شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے، جیسے شیطان کو مار پڑ رہی ہے۔ یہ شہادت کی انگلی اٹھانا شیطان کو تلوار سے مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی انگلی اٹھانا شیطان کو تلوار سے یا نیزے سے مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ تو ہم اس کو اگر ہلاتے رہیں تو یہ کیا ہے، پورا ہمارا اتحیات ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری جو اتحیات کے بعد کی ہم دعائیں اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساری دعائیں پڑھنے تک ہماری نظر انگلی پر رہے گی، اور انگلی ہماری حرکت دیتے رہیں گے ہم۔ چلیے یہاں پر ہم نے اب بیٹھ کر ہم نے اتحیات پڑھ لیا۔ اب اتحیات کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں پر ہم نے درود شریف پڑھ لیا۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہونے والے ہیں، تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ اتحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک نیکیوں میں اضافے والی بات ہوگی۔ تو اب اتحیات کے بعد بہت ساری دعائیں حدیث سے ثابت ہے کہ اتحیات کے بعد جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر احادیث میں بہت ساری دعائیں، جیسے کہ اگر آپ حسن المسلم میں دیکھیں گے تو اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اس میں 10 دعائیں ہیں جو اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر تو یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ والی جو دعا بہت کامن ہے، اللہم انی ظلمت والی، تو یہ والی دعا ہم کو پڑھنا ہے اتحیات کے بعد۔ پھر اس کے بعد اور کون کون سی دعائیں ہیں اتحیات کے بعد پڑھنے والی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ بھی دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ دعائیں آپ یاد کر لیں، ایٹ لیسٹ کم سے کم 10 دعائیں نہیں تو کم سے کم 2-3 دعائیں، 5 دعائیں جو حدیث سے ثابت ہے، آپ وہ والی دعائیں یاد کر لیں۔ ایک تو اللہم انی ظلمت ہو گیا، پھر دوسری یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور۔ یہ بھی دیکھیے کہ کیا ہے یہ دعا کے بھی میننگ بہت ہی اچھے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ اللہ میں تجھ سے بخل سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی کہ کنجوسی اور اس طریقے سے ہر چیز میں۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، کہ اللہ میں تیرے سے ایسی چیز سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو ارذل الامور سے کیا مطلب ہے کہ رذیل عمر کی طرف لوٹایا جانا۔ اور بزدلی سے، یہ بخل کا کیا میننگ ہے؟ بزدلی بھی ہے، کنجوسی بھی ہے، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ عمر کے ناکارہ ترین حصے کی طرف لوٹائی جاؤں۔
یعنی کہ بخل سے اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ جبن کس کو کہتے ہیں؟ بزدلی کو۔ اور بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی، بخل، بخیلی اس کو کہتے ہیں۔ اور من ان اردہ الی ارذل العمر، ارذل العمر کس کو کہتے ہیں؟ رذیل عمر، یعنی کہ ایسا عمر کا ایسا ناکارہ ترین حصہ کہ جس میں انسان لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے کہ کوئی اسے کھانا کھلائے تو وہ کھائے، کوئی اسے ٹوائلٹ کرائے تو وہ کرے، بالکل بستر پہ پڑ گیا انسان، نہ اس کو چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ ٹوائلٹ جا سکتا ہے، تو اس کو رذیل عمر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی عمر سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم کسی کے مجبور ہو جائے۔ پہلے کے زمانے میں اولادیں بہت زیادہ فرما بردار تھی اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ خدمت گزار تھیں، لیکن اب کیا ہے کہ ایسی اولادیں اب پیدا نہیں ہو رہی ہیں کہ جو تھوڑے دنوں میں اولادیں پریشان ہو جا رہی ہیں کہ اب کیا کریں، ان کا ہم اتنے دن سے یہ بیمار ہے، ہم اتنا ان کا کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ اب نہیں برداشت کرتے۔ تو یہاں پر اللہ سے دعا ہمیشہ کرنا چاہیے من ان اردہ الی ارذل العمر، کہ اللہ مجھے ایسی رذیل عمر کی طرف نہ لوٹا کہ میں کسی کی مجبور ہو جاؤں۔ اللہ مجھے چلتا پھرتا رکھ، آخری مرتے وقت تک مجھے چلتا پھرتا رکھ۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا۔ دنیا کے فتنے، کیسے فتنے ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں ہم کہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے آج کل ماحول ہمارا، تو دنیا کے فتنوں سے بچا۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ کہاں سے کون سا فتنہ آ کر ہمیں چھو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ یہاں پر کچھ دعائیں جو بہت کامن ہیں، تو یہ ہمیں ایٹ لیسٹ آنی چاہیے۔ تو یہ آپ یاد کر لیں، کوشش کریں کہ آپ اس کو یاد کریں، اور تھوڑی تھوڑی ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے رمضان کے آنے تک، تو انشاءاللہ رمضان آنے تک ہم اس کو یاد کر لیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی اور پھر یاد بھی کرنا پڑے گا، تھوڑی محنتیں بھی کرنی پڑے گی۔ اب آپ ظاہر ہے آپ کو اندر شوق اگر پیدا ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، تو پھر انشاءاللہ آپ یاد بھی کریں گے۔ تو یہ 2-3 دعائیں میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہاں، یہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، کہ اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان 3 بار یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا بھی ہم کو ہر وقت اتحیات کے بعد کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ جو آپ کو دعائیں آ رہی ہیں، جیسے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہماری ایک بہن نے کہا تھا کہ میں سجدے میں مانگنا چاہتی ہوں، تو آپ سجدے میں بے شک مانگ لیں، لیکن اتحیات کے بعد بھی اس کو ایک عادت بنا لیں، ٹپ آف دی ٹنگ رکھیں اس کو بنانے کی، کہ ہم اب یہ آیت ہمارے پاس کچھ ایسی دعائیں ہونی چاہیے ہم کو کہ جو ہم اتحیات کے بعد عربی میں پڑھیں۔ تو اب یہ نہ ہو کہ یہ نہ سوچے کہ مجھے تو نہیں آتی، اب نہیں آتی بول کے بیٹھ نہیں جانا ہے ہم نے، بلکہ ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم یاد کر لیں گے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد کر لیں گے۔ رمضان آنے کے لیے ابھی کافی ٹائم ہے، 2 مہینے سے زیادہ ٹائم ہے ابھی، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ رمضان آنے تک یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد کر لیں۔ پھر آپ اور ایک طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے بیٹھ کر تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ یاد ہوگا، بچوں کو بھی ساتھ ساتھ یاد ہوگا۔ چھوٹے بچے ہیں تو بڑے شوق سے یاد بھی کر لیں گے۔ جب بچے دعائیں یاد کر لیں یا کوئی چیز آپ کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کیا کریں، ان کو تحفے تحائف بھی دے دیا کریں، گفٹ بھی دے دیا کریں، سرپرائز گفٹ دے دیا کریں۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی دعائیں ساتھ ساتھ یاد ہو جائیں گی اور بچوں کو بھی پھر یاد ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے تشہد کے بعد اب یہاں پر دیکھیے کہ اتحیات کے بعد سلام ہم نے پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام تشہد اور درود اور دعاؤں سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیا جائے۔ پہلے دائیں طرف یعنی کہ پہلے رائٹ سائڈ میں، یہ تو ساروں کو پتا ہے کہ پھر لیفٹ سائڈ میں سلام پھیرنا ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر سلام پھیرنے کے بعد کیا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر استغفر اللہ 3 بار، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اور اے اللہ، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، اور من کا سلام، تیرے ہی لیے سلامتی ہے، اور تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، اور تو بہت بابرکت ہے، بڑی شان اور عزت والا ہے۔ یعنی کہ یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، کہ یہاں پر مطلب یہ کہ حدیث سے ثابت ہے سلام پھیرنے کے بعد کی۔ پھر آپ اس کے بعد اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اگر نہ بھی پڑھیں تو آپ یہ کم سے کم یہ دعا ضرور پڑھ لیں, اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور اتحیات سے پہلے جتنی آپ دعائیں کریں گے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. دعاؤں کی نماز میں قبولیت کے کون کون سے وقت ہے؟ ایک سجدے میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور دوسرے اتحیات سے پہلے, یعنی کہ اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ساری دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جتنی آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ یاد کر لیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں, جیسے کہ ربنا ہب لنا ذریاتنا ازواجنا قرۃ اعیننا واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا تو آپ کے ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے, اور اس پہ قائم ہونے کی بھی دعا ہے, اقامت دین پر. اور پھر اس کے بجائے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ دعا ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار, اللہم ادخلنی الجنۃ بغیر حساب, اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہوگی, امید کرتی ہوں کہ آپ کے پاس سب کے پاس حصن المسلم ہوگی. اگر نہیں ہے تو یہ آن لائن کہیں بھی ملتی ہے, سعودی عربیہ میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ملتی ہے. تو یہ کتاب خرید لیں اور جتنی دعائیں ہو سکتے ہیں آپ یاد کر لیں, اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ وہ دعا کر لیں. اگر آپ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ, اگر 4 رکعت والی آپ کی نماز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کھڑے ہو کر پھر سے رفع الیدین کرنا ہے, پھر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنی ہے. اچھا, جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو اس میں صرف آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, دوسرا اور کوئی سورہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے. صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ پڑھنا ہے, بلکہ دوسری 2 رکعتوں میں آپ کو دوسرا کوئی سورہ نہیں پڑھنا ہے, قرآن کی کوئی تلاوت نہیں کرنی ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز میں کوئی سورے پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کی لنک برابر ہونی چاہیے, یعنی کہ اب سورہ فیل پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد سورہ الاف پڑھنا ہے یا پھر آیت الذی پڑھنا ہے. نہیں, بلکہ آپ اگر ایسا کر سکتے ہیں, آپ کو یاد ہے سیکوینس, تو آپ سیکوینس میں پڑھ لیں. آپ اگر سیکوینس نہیں یاد ہے تو آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, کہیں سے بیچ میں سے آپ کو اگر کوئی بڑے بڑے سورے یاد ہیں تو آپ وہ بیچ میں سے جہاں سے آپ کو یاد آ رہا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 5 آیت پڑھنی ہے, 4 آیت پڑھنی ہے, آپ چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جیسے ہماری سہولت ہوگی. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, اب سلام پھیر دیا آپ نے, نماز ہو گئی آپ کی ختم. اب یہاں پر آپ کو کچھ اور پوائنٹس میں بتاؤں گی کہ جیسے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب ہم تہجد میں اٹھے ہیں, اب ہم فجر سے پہلے ہمارا روٹین ہے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں, تب تہجد میں اٹھنے کے بعد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بالکل اب فجر کی نماز کا وقت بالکل اب ایسے آپ نے موبائل میں دیکھا, اپنے سلاتک ایپ ہوتا ہے ایک, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں, اس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ نماز کا فجر کا وقت کتنی دیر بچی ہے, 1 منٹ بچا ہے, 2 منٹ بچے ہیں, 5 منٹ بچے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کتنے منٹ بچے. اب کبھی کبھی ایسی پوزیشن آ گئی کہ آپ کو تہجد کے لیے آپ اٹھنے میں لیٹ ہو گئے, اور اب فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ جیسے کہ اب آپ کے پاس 1 منٹ بچا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, صرف آپ کیا کرنا, 1 منٹ میں آپ نے صرف کیا اپنی وتر کمپلیٹ کر لینی ہے, باقی کی جو تہجد ہے آپ کی وہ چھوڑ دینا ہے. اور آپ اس میں پھر کیا کر سکتے ہیں, آپ اس میں جلدی جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی آپ جھک جا سکتے ہیں, رکوع میں بھی آپ 3 بار جلدی جلدی بھی پڑھ کے, اور کھڑے ہونے کے بعد جو رکوع کے سے اٹھنے کی جو دعا ہے وہ بھی اس کو شارٹ کر سکتے ہیں, اور سجدے کی جو دعا ہے اس کو بھی آپ اسکپ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا اذان سے پہلے آپ کی تہجد کمپلیٹ ہو جائے. اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہے یا 2 منٹ ہے تو آپ جلدی جلدی نماز پڑھ کے کم سے کم اس میں آپ اپنی تہجد, آپ کی جو وتر ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ہے کہ اب کچھ ہماری بہنوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کیا ہم وتر ہم کیسے پڑھیں, وتر میں ہم کو وہ نہیں آتا ہے, کیا کہتے ہیں, دعائے قنوت نہیں آتا ہے. تو دعائے قنوت ایک دعا ہے صرف, اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی, اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی وتر نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کی نماز اس میں ہو جائے گی. اب یہاں پر اگر جس کو دعائے قنوت آتی ہے تو انہوں نے پڑھنی ہے, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. صلی اللہ علی النبی. کہ یہ اس کی ایک اصل بولے تو ایک دعا ہے یہ, کہ اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی, شامل کر مجھے ان لوگوں میں, اور عافیت دے مجھے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی, اور دوست بنا مجھے ان لوگوں کا
उन लोगों में जिन्हें तूने दोस्त बनाया, और बरकत डाल मेरी इन चीज़ों में जो तूने दी है, और बचा मुझे उन चीज़ों के शर से जिसका तूने फैसला कर दिया, इसलिए कि फैसला करने वाला तू ही है और तेरे खिलाफ फैसला नहीं किया जाता। बेशक वो जलील नहीं हो सकता जिसको तू दोस्त बना ले, और वो मुअज़्ज़िज़ नहीं हो सकता जिसका तू दुश्मन हो जाए। बहुत बरकतों वाला है तू हमारे रब, बहुत बुलंद है और रहमतें नाजिल कर अपने रब पर। अब देखिए कि इसके मीनिंग कितने अच्छे हैं। तो ये जो दुआए कुनूत है, ये वाला हदीस से साबित है। तो यहाँ पर हमें पता चल है, और 2 रकात के बाद हम या तो हम तीनों रकात एक साथ पढ़ के अताहियात के लिए ना बैठे, आप 2 रकात के बाद आप डायरेक्ट खड़े हो जाएँ। फिर इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी नमाज़ें हैं, जैसे कि जनाज़े की नमाज़ है, और या फिर आप सजदे तिलावत, हाँ, अब जो अगर अच्छा, सजदे तिलावत में ना भी हम लें तो चलेगा। अब हम जनाज़े की नमाज़ है, अब नमाज़ इस्तिखारा है, ईदैन की नमाज़ है, तो इस तरीके से तरावी की नमाज़ है। तरावी में भी यहाँ पर जब देखा जाए अगर, तो तरावी में सिर्फ़ नमाज़ के 8 रकात नफ़िल पढ़ी जाती है और 3 रकात वितर पढ़ी जाती है। तो इसी तरीके से तरावी का भी तरीका है। फिर ईदैन की जो नमाज़ है, इसमें भी क्या है कि ईदैन में भी उसका थोड़ा उसमें तकबीरात थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इनकी तकबीरात कैसे हैं? अब जो कि तकबीरात उसमें पढ़ना है, और दूसरे जो रफ़अल यदैन करते हैं, अब उसकी भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें 12 तकबीरात होते हैं। अल्लाहू अकबर जो करते हैं, तो आप जो बहनें हमारी पढ़ती हैं, तो उनको भी पता होगा कि पहले 7 तकबीरें होती हैं, फिर बाद में 5 तकबीरें होती हैं। तो इस तरीके से ये ईद की नमाज़ हो गई। फिर आप कहें तो अब ये दूसरे दूसरे नमाज़े कसोफ़ है, नमाज़े खसोफ़ है, यानी कि चाँद ग्रहण की नमाज़, सूरज ग्रहण की नमाज़, और इसी तरीके से नमाज़े इस्तिस्क़ा है। नमाज़े इस्तिस्क़ा खुले मैदान में पढ़ी जाती है, और दोनों हाथों को अपने चेहरों तक इस तरह बुलंद किया जाता है कि बगलों की सफ़ेदी नज़र आ जाए, और हाथों को उल्टा करके, यानी कि हाथों की पिछली हिस्से जो होती है आसमान की तरफ, और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ होती हैं। मतलब ऐसी दुआ माँगने का तरीका होता है इसमें। तो ये नमाज़े इस्तिस्क़ा कहा जाता है इसको। फिर इसी तरीके से जनाज़े की नमाज़ हमारे पास अक्सर ये होता है कि हम मक्का मदीना जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि लेडीज़ को नमाज़ जनाज़ा नहीं है, बल्कि नमाज़ जनाज़ा लेडीज़ के लिए भी है। और नमाज़ जनाज़ा का क्या तरीका है कि पहली अल्लाहू अकबर जब कहेंगे, नमाज़ जनाज़ा की तरीका क्या है कि अब 4 तकबीरें हैं होती हैं इसमें। पहली तकबीर के बाद सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी जाएगी, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पढ़ा जाएगा, जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं, और तीसरी तकबीर के बाद मय्यत की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जा सकती है, और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर मग़फ़िरत की दुआएँ आपको नहीं याद है, तो सिर्फ़ आप अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू भी बोल सकते हैं कि अल्लाह तू इसको बख़्श दे। एक अल्फ़ाज़ आप कम से कम याद रख कर लें, और कोशिश करें कि ये भी दुआएँ याद करें आप, कि जनाज़े की जो नमाज़ होती है, मग़फ़िरत की दुआएँ जो होती हैं, वो याद कर लें। अगर वो नहीं आता है, तो कम से कम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू, या फिर 2-3 अल्फ़ाज़ जो है मग़फ़िरत के हैं मय्यत के लिए, आप वो पढ़ के उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी नमाज़े जनाज़ा की नमाज़। अब यहाँ पर हमारे और कोई ऐसी चीज़ बची है जो हमको भूल गए हम, तो इंशाअल्लाह अगर आपके सवालात होंगे, तो इंशाअल्लाह हम उसके जवाबात में फिर वो सारी चीज़ हम इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ नहीं भूली हूँ, सारी चीज़ें आप तक पहुँचा दी है। पता नहीं अब कुछ भूल गई होगी, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमाए। तो ये अगर इसमें से अगर आप कोई चीज़ आपको लग रही है कि मैं भूल गई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बाद में फिर याद दिला दें। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह हमारा सलाह वर्कशॉप का सेकंड पार्ट ख़त्म हो रहा है, और
انشاءاللہ امید ہے کہ ساری بہنوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور جو ڈاؤٹس اگر کلیئر نہیں ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے جوابات، اور میں گروپ پہ اس کی ویڈیو بھی پوسٹ کروں گی انشاءاللہ، اگر پکچرز میں سے کسی کو نہیں سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ گروپ میں ہم اس کی ویڈیو بھی پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔